بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسما راؤز کچن۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کروں گی جس میں ایک ولاگ میں نے بنایا ہے جو کہ شادی کی ولاگ ہے، اور میں بزی تھی شادی میں، جس کی وجہ سے لاسٹ ویک میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ویڈیو شیئر نہیں کر سکی ہوں۔ تو اس وقت میں شادی کا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شادیوں کا سیزن ہے، اور پاکستان میں شادیاں اس وقت زوروں پر ہیں۔ نومبر، دسمبر، جنوری، فیبرری یہ شادیوں کے مہینے ہوتے ہیں اور اس میں شادیاں کی جاتی ہیں۔ تو پاکستان میں شادی کی اہم رسومات ہوتی ہیں، جیسے کہ ڈھول کی، اس میں موسیقی کی تقریب ہوتی ہے، مہندی کی تقریب ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ بارات ہوتی ہے، بارات میں دولہے کی آمد ہوتی ہے، اسی طرح ولیمہ ہوتا ہے، ولیمے میں یعنی شادی کی دعوت ہوتی ہے، اور رخصتی یعنی دلہن کا گھر سے جانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایت میں جوتا چھپائی، دودھ پلائی اور صحرا بندی شامل ہے۔ صدیوں سے ہم شادی میں یہ رسومات کرتے آ رہے ہیں، اور اسی طرح بس تھوڑا سا انجوائے بھی کر لیتے ہیں اور ایک گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جاتا ہے۔ اہم رسومات جیسے ہم لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کی جائیں، لیکن تھوڑا سا اگر کر لیتے ہیں تو ماحول اچھا ہو جاتا ہے اور بچیاں جو ہے وہ انجوائے کر لیتی ہیں۔ جیسے کہ ڈھولکی رکھی جاتی ہے، بعض لوگ ایک مہینے پہلے ڈھولکی رکھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ اسی طرح ہر ہفتے ڈھولکی رکھ لیتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے ویکنڈ پہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیاں شامل ہو سکیں۔ تو شادی کی تقریبات کا آغاز ڈھول کی تال پر ہوتا ہے، جس میں رقص اور گانے شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مہندی کے موقع پر دلہن کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جاتی ہے۔ پہلے تو دولہے کو بھی مہندی لگائی جاتی تھی، لیکن آج کل یہ رواج ختم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری رسومات ہوتی ہیں شادی کی رسومات میں، جیسے کہ جوتا چھپائی بھی ہوتی ہے۔ دلہن کی سہیلیاں اور بہنیں دولہے کے جوتے چھپاتے ہیں، اور پھر دولہے سے ان کی واپسی کے لیے کچھ رشوت لی جاتی ہے، یعنی گفٹ کے طور پہ انہیں کچھ رقم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دودھ پلائی ہوتی ہے، صحرا بندی ہوتی ہے۔ اگر لڑکے کی شادی ہو رہی ہے تو صحرا بندی کی جاتی ہے، دولہے کے سر پر ایک خوبصورت پھولوں کا صحرا سجایا جاتا ہے۔ بھابیاں اس کو سرما لگاتی ہیں، یعنی سرما گھلائی ہوتی ہے، اور پھر دولہے کو واپسی میں ان کو کچھ گفٹ کے طور پر پیسے دینے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ دولہے کی طرف سے دلہن کے گھر کا دورہ ہوتا ہے، جو کہ بارات کہلاتی ہے۔ دولہا اپنے رشتہ داروں کو باراتی بنا کر لے کر جاتا ہے، اور سب بارات کے ساتھ دلہن کو لے کر آتے ہیں۔ دلہن کی رخصتی اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ دلہن کا اپنے گھر سے اپنے شوہر کے ساتھ نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ مایوں اور مہندی کی رسم میں کھانا بھی دیا جاتا ہے، جس کی جتنی گنجائش ہوتی ہے اسی لحاظ سے کھانا رکھ دیا جاتا ہے۔ مقصد صرف انجوائے کرنے کا ہوتا ہے اور آنے والے مہمانوں کی خاطرداری کرنی ہوتی ہے۔ تو مزیدار سے کھانے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ریفریشمنٹ یا پھر کچھ پان مسالہ وغیرہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر سردیوں میں شادی ہو رہی ہوتی ہے تو کافی اور چائے سے بھی خاطر مدارت کی جاتی ہے، اور اگر گرمی میں ہو رہی ہوتی ہے تو آئس کریم اور کولڈ ڈرنک پیش کی جاتی ہیں۔ خیر آئس کریم تو سردیوں میں بھی رکھی جاتی ہے، اور سردیوں میں آئس کریم کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ مایوں میں دولہے کے دوست اور کزنز بھی بھنگڑا ڈالتے ہیں، ساتھ میں دولہے کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور کھڑا کر لیتے ہیں، اور دولہا بھی ان کے ساتھ مل کے تھوڑا بہت بھنگڑا ڈال لیتا ہے۔ تو بہت ہی مزہ اور بہت ہی انجوائے کرنے کا یہ ٹائم ہوتا ہے۔ سب بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بہت ہی اچھا سا گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دولہے کی بہنیں اور کزنز وغیرہ سے مل کر لڈی ڈالتی ہیں دولہے کے گرد گھیرا ڈال کر، اور بہت انجوائے کرتی ہیں۔ دولہا بھی خوش ہوتا ہے۔ مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر جس سے سب تفریح کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی رسومات ہوتی ہیں، جیسے کہ ولیمہ جو کہ سنت بھی ہے۔
دولہے کی طرف سے دی گئی ایک کھانے کی تقریب ہوتی ہے اور اس طرح سے شادی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ چوتھی رسم اس کے بعد ولیمے کے بعد لڑکی کو اس کے والدین اپنے گھر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور بعد میں دولہا دلہن کو لے کر اپنے گھر 1 یا 2 دن بعد واپس آ جاتا ہے اور پھر اس طرح نئی زندگی کا آغاز جو ہو چکا ہوتا ہے، زندگی گزرتی رہتی ہے۔ تو بہت ہی اچھی پاکستان کی یہ جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں انجوائے کیا جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار سے کھانے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، ریفریشمنٹ، کینڈیز اور پان مسالہ جو بھی چیزیں جس پر ڈپینڈ کرتا ہے، جو بھی کچھ رکھنا چاہے اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں۔ تو مینیو اپنے مطابق سیٹ کیا جاتا ہے اور مینیو اچھا سا رکھا جاتا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھا سا اچھا کھانا آنے والوں کو کھلایا جائے۔ تو مزیدار سی یہ رسومات ہو جاتی ہیں جس میں بہت ہی انجوائے کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، مجھے امید ہے یہ ایک ولاگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا، اور میٹھے میں آپ کو جیسے کہ مایوں کی رسم میں نظر آ رہے ہیں کہ گلاب جامن رکھے گئے اور اس کھانے کے بعد میں موسیقی کی ایک تقریب بھی رکھی گئی ہے جسے کہ آج کل میوزیکل نائٹ کہا جاتا ہے، اور اس میں نوجوان نسل بیٹھ کر انجوائے کرتی ہے اور گانے وغیرہ سنگر کو بلایا جاتا ہے یا پھر جن لوگوں کو اچھا گانا آتا ہے فرینڈ سرکل میں سے ہی انہیں انوائٹ کر لیا جاتا ہے اور کچھ گٹار یا میوزک کے ساتھ کچھ گانے غزلیں گائی جاتی ہیں اور انجوائے کیا جاتا ہے۔ بڑے بھی اس میں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی۔ تو یہ سب ہونے کے بعد ہم بارات لے کے کراچی سے ٹنڈو جام گئے۔ دور کا سفر تھا تو کافی انجوائے کیا، سب کے ساتھ مل کر گئے اور بس میں بہت ہی مزہ آیا۔ لڑکوں نے ڈانس کیا، بھنگڑا ڈالا اور میوزک کے ساتھ بہت انجوائے کیا گیا، ہنسی مذاق ہوا اور بہت ہی تفریح کی گئی۔ تو یہ سفر تھا، لانگ ڈرائیو تھی اور بہت ہی انجوائے فل تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ولاگ میرا ضرور پسند آئے گا۔ مجھے بہت بار ثنا اور سویکا نے کہا کہ آپ ولاگ ضرور بنائیں، تو میں بنا نہیں پا رہی تھی، تو یہ شادی کا ولاگ تھا جو کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں جس شادی کو ہم نے انجوائے کیا۔ تو یہ کراچی سے ٹنڈو جام جانے کا سفر جو کہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی زبردست رہا۔ ہم تقریباً شام کے 5 بجے یہاں سے نکلے تھے اور 9 بجے وہاں پہ ایگزیکٹ پہنچ گئے تھے۔ اسی طرح وہاں پہ تمام تقریبات ہم نے اٹینڈ کی اور اس کے بعد دلہن کو لے کر گھر واپس آ گئے۔ 4 بجے صبح کے ہم کراچی واپس پہنچے اور آنے کے بعد دلہن کو منہ دکھائی کی رسم شروع ہو گئی۔ دلہن کو منہ دکھائی ڈالی جاتی ہے اور یہ سب رشتہ دار مل کر دلہن کو لے کر آتے ہیں۔ دلہن کا ویلکم کیا جاتا ہے جب دلہن کو گھر لے کر آتے ہیں۔ تو مزیدار سی اچھی سی یہ شادی کی تقریب رہی۔ دلہن کے پاس جب ہم پہنچے یعنی وہاں پر ہال میں، تو دلہن ریڈی تھی، نکاح ہوا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، ماشاءاللہ سب بہت اچھا رہا۔ دلہا دلہن کا نکاح ہوا، اس کے بعد فوٹو شوٹ ہوا ان کا، اور جو کہ بہت ہی اچھا رہا۔ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، اس کے بعد باقی کی رسمیں جوتا چھپائی وغیرہ ہوئی اور پھر واپسی میں ہم دلہن کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ گھر آنے پر دلہن کا ویلکم کیا گیا، کچھ فائر ورکس جلائے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوش نما لگ رہے تھے۔ دلہن کو گاڑی سے اتارا گیا اور کچھ دلہن کے لیے اچھے سے گانے بھی گائے گئے۔ ایک دن چھوڑ کے دلہے کا ولیمہ ہوا اور اس میں بھی دلہن بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، ماشاءاللہ دلہا دلہن دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ بس دعا ہے کہ ان کا سفر بہت ہی اچھا رہے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔